اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، گفتگو چل رہی تھی غزوہ خیبر کے بارے میں جو سن 7 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ یہ وہی 1400 صحابہ کرام تھے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے۔ راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ چند واقعات کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا پچھلی قسط کے اندر، کچھ واقعات راستے کے اور بھی رہ گئے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا راستے میں کہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹی سی ٹکڑی دے کر کے آگے بھیج دیا تھا کہ بڑی فوج کے آگے تم چلنا، آگے اگر کچھ جال بچھا ہو یا کچھ پرابلم ہو تو جو ہے وہ تم ہم لوگوں کو اطلاع کر دینا۔ یہ آگے جا رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر ٹائپ کا آدمی دکھا، ایسا آدمی دکھا، ایسا لگا کہ جیسے کوئی فقیر ہو، گھوم رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے آ رہا ہے۔ تو پکڑا انہوں نے اس کو، اس شک کی بنا پر پکڑا کہ یہ جاسوس ہو سکتا ہے، خیبر کا جاسوس، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خیبر والے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ مسلمان کہاں تک پہنچے، کتنا لشکر ہے کیا نہیں۔ حالانکہ ہر چیز کی اطلاع منافقین نے اور جو یہاں چھپے یہودی بھی پہنچا ہی چکے تھے خیبر کو۔ وہ آدمی کو پکڑے تو انہوں نے پوچھا کہ خیبر کے بارے میں کچھ جانکاری ہے تم کو؟ خیبر کے بارے میں خیبر والے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو بولا کہ نیا آیا ہوں صاحب، ادھر مجھے اطلاع نہیں ہے، اس چیز کی خبر نہیں ہے، نہیں جانکاری، رہتا ہوں خیبر کے علاقے میں مگر پوری جانکاری مجھے نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ جو جانکاری تم کو ہو تھوڑا بہت بتاؤ۔ تو انہوں تھوڑا بہت بولے تھے، انہوں زیادہ بولنا شروع کر دیا۔ انہوں بولنا شروع کر دیا کہ کنانہ بن ابی الحقیق جو وہاں کا سردار ہے، وہ 10,000 فوج لے کر کے ریڈی ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور قلعے میں ہر چیز کا بندوبست کر دیا گیا ہے، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی بلا لیا گیا ہے، بنو غطفان کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا، اور ان کے پاس 10,000 جنگجو ہیں، مسلمان اگر آئیں گے تو سب تہس نہس ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں۔ تو انہوں سمجھ گئے کہ اتنا بول رہا ہے مطلب سچ میں جاسوس ہی ہے، کیونکہ نارمل آدمی ہوتا تو تھوڑا سا بولتا۔ اصل میں اس کو کرائے پر وہ لوگ نیا جاسوس میں شامل کیے تھے، یہودی لوگ اس کو بھیجے تھے۔ اب انہوں تھوڑا بولنے کا زیادہ بولا۔ اصل میں اس کو بولنے کے واسطے بھیجا ہی گیا تھا، کوئی پتہ لگانے کے لیے نہیں، بلکہ مشن اس کو یہ دیا گیا تھا کہ تم جا کر کے یہ بات بولنا جگہ جگہ کہ بہت زیادہ تیاری کیے ہیں یہود، تاکہ ڈر کر کے جو ہے مسلمان وہاں سے واپس پلٹ جائیں یا ان کے دل میں وہیں ڈر پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جب آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ 50% تو وہیں ہار جاتا ہے، جب آدمی کے دل میں کسی چیز کا خوف پیدا ہو جائے، ہے نا۔ تو بہرحال مسلمان تو ڈرنے والے نہیں تھے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ سچ مچ جاسوس ہے تو کیا کیے کہ پکڑ کر لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن جو ہے انہوں راستے میں ہی اور ایکسٹرا باتیں بتا کر کے خیبر کے بارے میں امان لے لیا تھا، امان ان سے، عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امان کا مطلب ہے کہ مجھے زبان دو، آپ وعدہ کرو کہ میری جان جو ہے نہیں جائے گی، یہ جو ہے بول دو آپ۔ انہوں نے بولے ٹھیک ہے، تو بہت ساری باتیں بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہیں۔ انہوں بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات چیت کیسا، جو کچھ بتانا تھا بتا دیا، بس اب اجازت دیجیے، اب اجازت دیجیے، اس کو مار دوں میں، اس کو چھوڑوں نہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنگ کا ماحول ہے، اور جنگ کے ماحول میں جاسوس کا پکڑا جانا، اس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ جنگ کے ماحول میں ایسے ہی ہوتا نا، جنگ کے ماحول میں اگر آج بھی جنگ ہو کسی ملک سے، وہاں کا سولجر پکڑا جائے تو کیا بولیں گے کہ بھائی یہ ٹفن لے اور راستے میں کھاتے ہوئے چلا جا؟ ایسا تو ہوگا نہیں، ہے نہیں۔ عام حالتوں میں بھی پکڑا جائے کوئی جاسوس تو خیر نہیں ہے، اور جنگ کے حالات میں پکڑا جائے تو اور خیر نہیں۔
لیکن یہاں پر زبان دیکھیے، ایک مسلمان کی زبان کی اہمیت کیا ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اس کی گردن، بس اشارہ کیجئے گردن مار دوں، تو بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ٹھہریے، میں نے زبان دی ہے، میں نے زبان اس کو دی ہے. تو جب زبان دی ہے تو سب ٹھہر گئے، کیونکہ بھائی ایک مسلمان بھائی نے زبان دی ہے، اس کو امان دی ہے کہ تیری جان بچی رہے گی. قید کر دیا جائے گا وہ الگ چیز ہے، لیکن جان تیری نہیں جائے گی، یہ زبان. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، کیونکہ آپ کا مشن تو مین تو یہی تھا نا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا. تو جب اسلام کی بات سامنے رکھی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے دیکھا نا کہ یہ لوگ زبان کی کتنی اہمیت سمجھتے ہیں، زبان کی کتنی ویلو ہے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کیسی زبان کائی کی زبان کائے کا وعدہ، رات گئی بات گئی، ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن نہیں، اتنی پاسداری کہ ایسے سچویشن میں بھی مجھے پکڑا گیا تو میری جان بخشی. وہ اسلام قبول کر گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا. ایک واقعہ یہ پیش آیا. اچھا، راستے میں سب لوگ جا رہے تھے تو ایک جو ہے صحابی ہے سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ، یہ راوی ہیں حدیث کے، اور کہتے ہیں یہ راوی کہ عامر بن اکوا ہے نا، عامر بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں. یہ دراصل اشعار وغیرہ اچھا پڑھتے تھے. دیکھو نبی کے دور میں بھی اشعار پڑھے جاتے تھے، نبی کے دور میں بھی اشعار پڑھے جاتے تھے. ہاں، وہ عشق و عاشقی والے اشعار، وہ محبت والے اشعار جو ہمارے نوجوان پسند کرتے ہیں، یا ہمارے نوجوان اسٹیٹس پر لگائے رکھتے ہیں یا فیس بک پر بھیجتے رہتے ہیں، وہ والے اشعار نہیں چلتے تھے، ہے نا. ہاں، اچھے اشعار، ہمت والے اشعار، اسلام والے اشعار، جوش والے اشعار، وہ سب چلتے تھے، ہے نا. بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے صحابی ہیں کہ وہ ممبر پر پڑھتے تھے. ہاں، ممبر پر جو ہے کبھی کبھی ممبر پر پڑھتے تھے، نبی کے ہوتے بھی پڑھتے تھے. تو مسجد کے اندر ایسے اشعار پڑھنا جائز اور درست ہے کہ جس کے اندر غلط بات نہ ہو، صحیح بات ہو اللہ کے تعلق سے، صحیح بات ہو رسول کے تعلق سے، صحیح بات ہو اسلام کے تعلق سے، صحیح بات ہو معاشرے کے تعلق سے. ایسے اشعار مسجد کے اندر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. بات تو بڑی بات. دوسری بات، بہرحال یہ اشعار اچھے پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم لوگ چل رہے ہیں تو ذرا کچھ اشعار پڑھو، جوش دلانے والے اشعار، اچھے اشعار کچھ پڑھو. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری طرف تھے. بھائی ظاہر سی بات ہے 1400 صحابہ کرام جا رہے ہیں. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا والقیا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا انا اذا سیحا بنا اتینا ونحن عن فضلک مستغنینا. عربی میں اشعار پورے ہیں جس کا مطلب بڑا پیارا ہوتا ہے. یہ اشعار جو پڑھ رہے تھے نا بڑے جھوم جھوم کر پڑھ رہے تھے. کیسے پڑھ رہے تھے؟ سواری سے نیچے اتر آئے، اتر کر کے وہ رسی پکڑ لیے. اب دیکھیں نا وہ منظر گلیوں میں جب بچوں کو بٹھانے کے لیے اونٹ والے آتے ہیں، دیکھو بچوں کو بٹھا کر کے گلیوں میں پھر آتے ہیں، کیسا منظر رہتا، ویسا پورے لوگ جو ہیں، کوئی پیدل ہے کوئی سوار ہے، یہ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں اور یہ اشعار جو ہے پڑھ رہے ہیں. ان اشعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، یعنی تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پر نہ ہوتے. اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پر نہ ہوتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے. ہم تجھ پر فدا، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تیرے احکام پر عمل کریں. تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تیرے احکام پر عمل کریں. صحابہ کرام کتنے سچے تھے، دعا کے اندر بھی سچائی دکھ کر آتی ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تیرے احکام پر عمل کریں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر کے بغیر کچھ بولے ہوئے بھی بولتے ہیں ہم جنتی ہیں، ایک دم سرٹیفکیٹ ہے ہمارا. اور یہاں یہ لوگ کہتے تھے اے اللہ ہمیں بخش دے جب تک ہم تیرے احکام پر عمل کریں اور ہم پر سکینت نازل فرما. اگر دشمن سے ملاقات ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. ہمیں جب بھی قتال یا حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں. ہم تیرے فضل سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتے. یہ اشعار کا مطلب جو وہ پڑھ رہے تھے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آواز پہنچی کہ کوئی زور زور سے اشعار پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے یہ، کون پڑھ رہا ہے یہ اشعار؟
تو بتایا گیا عامر بن اقوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن اقوا وہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے، رحم کرے. نبی جب جنگ کے ماحول میں ایسی دعا کسی کو دیتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ اس جنگ میں ان کی شہادت ہونے والی ہے. یہ بات جان لیجیے. آج نبی جب جنگ کے ماحول میں اس قسم کی دعا کسی کو دیتے تھے اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ قسم کی دعا اگر نبی نے دی تو صحابہ کرام کو اشارہ مل جاتا تھا کہ یہ جنگ کے اندر شہید ہو جانے والے ہیں. اور ہوا بھی، آگے چل کر آپ دیکھیں گے اس جنگ کے اندر یہ شہید ہوئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب پہنچ گئے، راستہ پورا گزر گیا. خیبر کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قفو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. خیبر کے علاقے میں پہنچ گئے، رک جاؤ. سب رک گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب اور ان کے جن پر وہ سایہ فگن ہے. ساتوں آسمانوں کے رب اور ان کے، یعنی ان کے بھی رب کی جن پر یہ سایہ فگن ہے. یعنی ہر چیز آ گئی. دیکھیے یہ دو سینٹنس کے اندر ہر چیز آ گئی نا. ساتوں آسمانوں کے رب اور ان کے جن پر وہ سایہ فگن ہے، اور ساتوں زمینوں کے مالک اور ان کے جن کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور شیطانوں کے رب اور ان کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. کیونکہ رب تو شیطانوں کا بھی اللہ تعالیٰ نا ہر چیز کا رب ہے، اللہ رب العالمین ہے. اور ہواؤں کے رب اور ان کے جن کو انہوں نے بکھیرا ہے. بس ہم تجھی سے اس بستی کی خیر، اس کے باشندوں کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ نبی نے دعا کی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا قافلے کو. کیونکہ ایک نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کا انتظار کرتے تھے. نبی جو ہے صبح کا انتظار کرتے تھے. یہ سنت تھی نبی کی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ خیبر ہے، یہاں یہودی رہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہاں پر بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جو بات بتانے جا رہے. نبی بولتے کہ رک جاؤ، اگر کوئی ایک شخص کے اذان کی آواز سنائی دی، ہو سکتا ہے بھولے بسرے سے کوئی ایک بندہ اس میں ہو یا آس پاس کوئی ایک بندہ ہو جو اذان دے، فجر کی اذان کی آواز اگر سنائی دے تو نبی حملہ نہیں کرتے تھے. اگر اذان نہیں سنائی دے تو نبی حملہ کرتے تھے. اس لیے رات میں حملہ نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ رک جاؤ، رات میں حملہ نہیں کریں گے. اچھا، بخاری کی حدیث ہے، 610 نمبر حدیث نمبر ہے. صبح ہوئی، کوئی اذان وغیرہ کی آواز نہیں آئی. یہاں مسلمانوں نے جو ہے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لو، سواریوں پر سوار ہو جاؤ. نبی خود بھی جو ہے سواری پر بیٹھ گئے، اپنا ہتھیار لے لیے اور قلعے کی طرف آگے بڑھے. اب ذرا خیبر کس طریقے سے تھا اس کو ذرا آپ ذہن میں بٹھا لیجئے تو بات آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی. خیبر دراصل بہت بڑا حصہ تھا، بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا تھا، اور اس میں دو حصے تھے، ایک بیک سائڈ حصہ اس کا، ایک فرنٹ سامنے والا حصہ. تو جو سامنے والا حصہ تھا نا، اسی حصے میں زیادہ لڑائیاں ہوئی تھی. وہ پیچھے والا جو حصہ تھا اس میں زیادہ لڑائی نہیں ہوئی تھی. بعد میں یہ سامنے والے حصے میں لڑائی ہوئی تھی، اور سامنے والے حصے میں 8 مشہور قلعے تھے. پیچھے بھی تھے قلعے، لیکن سامنے والے حصے میں جو نصف سامنے والا تھا آدھا، اس میں 8 قلعے تھے، اور خاص طور سے 5 قلعے جو تھے وہ زیادہ مشہور تھے. جو 5 قلعے اور شروع میں تھے ان حصوں کا، یعنی 5 جو قلعے تھے ان کو بولتے تھے نطات. کیا نام تھا؟ ذرا زبان سے ادا کیجئے، نطات. اور پھر اس کے بعد 2 اور قلعے تھے، وہ حصے کو بولتے تھے شق، ہے نا، شق. تو نتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ نطات میں تھے، ہے نا، نطات والے حصے میں تھے. اچھا، اب نطات میں جو قلعے تھے وہ بڑے مضبوط قلعے تھے. حالانکہ قلعے کے علاوہ گھڑیاں بھی وہاں پر تھیں. گھڑیاں بولے تو یہ گھڑیاں نہیں، گھڑیاں جو میں بول رہا ہوں نا اردو میں، گھڑیاں بولے تو یہ گھڑیاں نہیں، گھڑیاں بولے تو
نرمل میں جو ہے وہ پہاڑوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے ایسا بنے ہوئے دیکھو پتھروں سے گھیر گھیر کر کے پہلے لوگ استعمال کرتے تھے، وہاں فوجی بیٹھتے تھے، ہے نا، اس ٹائپ کے، ہے نا، ان کو بولتے ہیں گھڑیاں، وہ بھی دشمن سے بچاؤ کے بہترین ذریعے ہوتے. تو ایسے تو بے شمار تھے، ان کو تو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت زیادہ تھے یہودیوں کے پاس. لیکن یہ جو بات ہو رہی قلعوں کی، یہ قلعے بڑے بڑے قلعے جن کو بولتے ہیں وہ قلعے ان کے پاس تھے. اچھا، اس میں سے جو بہترین مضبوط قلعہ تھا فرسٹ، جس کو بول سکتے ہیں خیبر کا دروازہ، وہ قلعہ 9 تھا، 9 ہے نا، قلعہ 9 تھا. یہ خیبر کا دروازہ تھا، خیبر کا دروازہ، یعنی کہ اس کو فتح کر لیے تو باقی آسان ہو سکتا ہے، مگر اس کو فتح کرنا مشکل ہے. یہودی کہتے تھے اس قلعے کو فتح کرنا ناممکن ہے، اس لیے وہ لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ قلعہ ہمارا جو ہے فرسٹ جو دروازہ ہمارے خیبر کا ہے وہی نہیں فتح کر سکتے کوئی. اس لیے ان لوگوں نے پورا 10,000 کا لشکر اسی قلعے میں لا کر بٹھا دیا تھا کہ یہیں ہم مسلمانوں کو روک لیں گے، یہیں مسلمان ہار کر کے واپس چلے جائیں گے، یہاں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا قلعہ 9 بہت مضبوط ہے. اور 9 قلعے کی حفاظت کرنے والے کون لوگ؟ مرحب جیسا پہلوان یہودیوں کا. اس دور میں لوگ بولتے تھے 1000 آدمی ایک طرف، مرحب ایک طرف تو کافی ہے مرحب. ایسا بندہ وہ تھا مالک کس کا؟ 9 قلعے کا. اور اس کے 2 بھائیاں اور وہ بھی پہلوانا، ان کے تعلق سے مشہور تھا عرب میں کہ یہ تینوں جہاں نکل گئے وہاں ختم، سامنے کتنی بھی فوج ہو یہ تینوں ہرا دیں گے. اور وہ تینوں وہاں موجود ہیں، پلس 10,000 کا لشکر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے اب ان لوگوں کو بڑا ناز تھا کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح صبح قلعے کے قریب پہنچے، قلعے 9 کے قریب، فرسٹ قلعہ جو خیبر کا دروازہ، فرسٹ قلعہ اس کے قریب پہنچے. تو وہاں پر زندگی بڑی معمول سی تھی، یعنی کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں. جیسے یہودیوں کے لیے لوگ صبح صبح اپنی کھیتی باڑی کے سامان، وہ پھاوڑا، کدال، ٹوکری لے کر کے قلعے کے گیٹ کھول کر کے باہر نکل رہے تھے، جا رہے تھے. اچانک جب مسلمان پہنچے وہ لوگ دیکھے دور سے، ارے مسلمان آ گئے، جلدی جلدی پورے اندر چلے گئے، گیٹ ویٹ بند کر لیا گیا قلعہ. یعنی آپ دیکھیے ان کو سب پہلے سے ہی پتہ ہے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کو اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آئیں گے، ٹھہرے رہیں گے، ہم کو گھیر کر کے، ہمارے پاس کھانا ہے، پانی ہے، ہر چارہ ہے، ہر چیز ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. مسلمان آئیں گے، دیواروں سے سر ٹکرائیں گے، واپس چلے جائیں گے. اس لیے پبلک بھی ایک دم ریلیکس. لیکن جب مسلمان قریب آ گئے تو سب بھاگ گئے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قلعے کے قریب سامنے ایک میدان میں ایک جگہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا، ایک جگہ وہاں فوج ٹھہرائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جھنڈا پہلے جو ہے دیا. بڑا جھنڈا وہ سفید رنگ کا جھنڈا تھا اور اس میں کالے رنگ سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اس پر، اس جھنڈے پر. وہ جھنڈا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کس کو دیا یہ تو تذکرہ نہیں آیا ہوا، لیکن وہ جھنڈا سب سے پہلے سامنے لایا گیا اور اس کا نام تھا عقاب. اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ عقاب. عقاب، عقاب جانتے ہیں؟ عقاب بولتے ہیں وہ پرندہ جو سب سے اوپر اڑتا ہے. دیکھو اس سے اوپر کوئی پرندہ نہیں اڑتا ہے. تو عقاب نام تھا اس جھنڈے کا. بعد میں یہ جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا. 2 جھنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیے، اور مہاجرین میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین میں دیے. 2 جھنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں دیے. انصار میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا، یہ جھنڈے دے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جھنڈے کیا ہوتے تھے کہ کچھ بھی سچویشن گڑبڑ ہوتی تھی نا تو بھائی ہم کو اکٹھا کہاں ہونا ہے؟ وہ جھنڈے کے پاس اکٹھا ہونا ہے نا. اب اس بھگدڑ میں ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو جب ڈھونڈیں گے تو پتہ چلے گا نہیں، پتہ چلے گا نا. لیکن جھنڈا کہیں بھی ہو تو جھنڈا دکھائی دے گا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کچھ بھی سچویشن ایسی ویسی ہو تو آپ کو فوراً بھاگ کر کے وہ جھنڈے کے پاس اکٹھا ہونا ہے، تو فوراً سمجھ جائیں گے. اس لیے جھنڈے بہت اہمیت والے رکھتے تھے. اچھا، ایک ٹکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیار کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی فوج
ٹھہرے گی تو آس پاس گھوم پھر کر دیکھیں گے کوئی پیچھے سے اٹیک تو نہیں ہونے والا ہے، قلعوں کے اس طرف جا کر کے دیکھیں گے کہ کوئی اور فوج ہم پر پیچھے سے حملہ کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے. خیبر کا دروازہ سامنے تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کے حصے میں گئے. ضرب نام کا گھوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار تھے، ہتھیاروں کے ساتھ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وارننگ دی، اسلام کی دعوت دی، تمام بات چیت ہوئی، انہوں نے سب انکار کر دیا سامنے والوں نے. اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی. لڑائی جو ہے شروع ہوئی. اب پہلا دن لڑائی کا تھا، بہت شدید تھا. یہود کی تعداد بہت زیادہ تھی، 1400، 10,000. وہ بھی قلعے کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ہیں، آرام سے تیر چلائیں گے. اوپر سے جب تیر چلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا بہت اچھے نشانے پر بیٹھے گا اور بہت اسپیڈ سے تیر آئے گا. ادھر سے جب پھینکیں گے تو جاتے جاتے ایسا ہو جائے گا، تیر نشانہ بھی غلط ہو جائے گا. تو بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی. مرحب اور اس کے بھائی یاسر اور حارث، یہ لوگ جو ہے بہت طاقتور تھے. یہ لوگ تو طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ نا دلی طور پر بھی بہادر تھے. قلعے کا گیٹ کھول کر کے آ جاتے لڑنے کے لیے اور لڑ کر کے پھر واپس چلے جاتے سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ. اتنی زبردست لڑائی ہوئی، لیکن مسلمان بھی ڈٹے رہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹے، ڈٹے رہے ہر مقابلے میں. اسیر نام کا ایک ان کا جو ہے کمانڈر تھا، وہ بھی بہادر تھا. وہ بھی اپنی ٹکڑی کے ساتھ باہر آیا اور اپنی فوج کے ساتھ اتنا بھیانک حملہ کیا مسلمان افواج پر. تیر اندازی اتنی زیادہ کی کہ 50 مسلمان زخمی ہو گئے. پہلے دن کی بات، 50 مسلمان زخمی اس کی تیر اندازی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ رجی جو کیمپ ہے جہاں خواتین ہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، 50 لوگوں کو فوراً وہاں ٹرانسفر کرو. اچھا، وہاں گئے. اب وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اچانک گیٹ کھولے اور پوری فوج نکل کر کے حملہ کری اچانک، اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے گیٹ کے اندر. اور قلعوں پر ان کے بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش کر رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ پیچھے جا کر آپ پکڑ لو ان کو، ہے نا. سچویشن سمجھ رہے ہو نا، یہ حالات تھے. ایسے حالات میں جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ اندر چلے گئے تو ایک صحابی ہیں محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ محمد بن مسلمہ جو ایک صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی، ان کے بھائی ہیں. محمود بھائی کا نام محمد، ان کا نام محمود. یہ تھک گئے تھے تھوڑا لڑتے لڑتے، دھوپ کی شدت بھی تھی، تو بولے کہ ذرا کہیں چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں. تو اب قسمت وہ قلعے، جہاں قلعہ تھا، قلعے کے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہ گھر کی دیوار کے پاس جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. یہ سب دیکھو کر کے کہ مجھے کسی نے یہاں آ کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، دشمن نے مجھے نہیں دیکھا، اور سکون سے ایک چھاؤں میں جو ہے دیوار کے بیٹھ گئے. حالانکہ مرحب نے دیکھ لیا تھا ان کو کہ یہ صاحب ہمارے قلعے کے بالکل ٹچ ہو کر کے بیٹھے ہوئے. اس نے کیا کیا، وہ چکی ہوتی نا، چکی پتھر والی، بچوں نے بہت کم دیکھی ہوگی، ہے نا، پہلے جس پر سب کچھ پیستے تھے، ہے نا، وہ لے جا کر کے اوپر سے سیدھا ان کے سر پہ گرا دیا. یہ پورے اوپر کی اسکن جو ہے سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے، پورے ان کے چہرے پر آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے، جب ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا اور اس کے بعد پٹی وغیرہ باندھی، کیمپ میں بھیج دیا. لیکن تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا، یہ شہید ہو گئے. جنگ خیبر کے سب سے پہلے شہید محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے شہید یہ لوگ. اس کے علاوہ میں نے جیسا ذکر کیا، عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشعار پڑھ رہے تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی. ان کی شہادت ذرا بڑا الگ طریقے سے ہوئی. وہ مرحب پہلوان باہر نکلا اور کہا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا مجھ سے، کیونکہ وہ ہمیشہ بڑا ہی بات بولتا تھا، وہ مشہور تھا نا، شہرت ملی ہوئی تھی، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا. یہ بولے ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں. عامر صاحب آگے نکل گئے. اچھا، لڑائی دونوں لوگوں میں ہو رہی، اور وہ پورا لوہے کا کپڑا پہنے ہوئے ہے نا، زرا بختر جس کو بولتے ہیں. یہ تلوار مارے جو ہے اور اس کے لوہے کے اس میں پھنس گیا. اب کیا کیا، گھسیٹ رہے ہیں اس کو زمین پر گھسیٹ رہے ہیں لیکن وہ سڈن اچانک تلوار اتنی زور سے نکلی جو ہے نا اس کے زرے میں سے کہ ان کے پیر کی جو رگ ہوتی ہے نا وہ پوری کٹ گئی. یعنی جس کے بلبوتے پر ہم لوگ ٹھہرتے ہیں، دیکھو کھڑے رہتے ہیں، ہے نا، وہ پوری کٹ گئی. خون بہت زیادہ نکل گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ رگ جب کٹے گی تو خون
بہت تیزی کے ساتھ نکلے گا باڈی سے، اور جس کی وجہ سے یہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا تھا، اشارہ دیا تھا، اسی طریقے سے ان کی بھی شہادت جو ہے واقع ہو گئی۔ اور صحابہ کرام جو ہے شہدائی ہوتے بھی تھے شہادت کے، ہاں یہ بات مان لیجیے، شہدائی ہوتے بھی تھے شہادت کے۔ آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے، انہوں نے جو لکھی ہے زاد المعاد، اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو بھی نیا اسلام قبول کیا تھا، نیا اسلام قبول کیا تھا، ریکویسٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں بندہ نہیں تھا، لیکن نہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا۔ نبی بولے ٹھیک ہے چلو۔ وہ بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ مال آیا غزوہ خیبر کے موقع پر ہی، جبکہ غزوہ خیبر مکمل فتح نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینا چاہا اس کو، ہر فوجی کو دیا جاتا ہے، اس کو بھی دینا چاہا، بھئی سب کو ملا ہے تم کو بھی تھوڑا ملے۔ تو اس نے کہا یہ مجھے آپ کیا دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی تمہارا حصہ تم کو دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں میں اس کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آیا ہوں، میں تو آیا اس لیے ہوں تاکہ مجھے یہاں تیر لگے، میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے یہاں تیر لگا ہوا ہو۔ اب سوچیے آپ، اور واقعی میں اس کی شہادت پہ سے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ شہادت چاہتے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہے نا، ان کی قسمت تھی، نبی کے دور میں تھے اور اللہ نے توفیق دی، نبی کے ساتھ لڑے، شہادت کا درجہ پائے۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ آج بھی لوگ دعویٰ تو بہت سارا کرتے ہیں، عاشق رسول ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن نبی کی جو چیزیں ہیں، جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس پر بھی عمل نہیں کر پاتے۔ وہ لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بہرحال جو ہے پہلے دن کی لڑائی جو ہے مکمل ہوئی، لیکن مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا پہلے دن کی لڑائی میں۔ اب جو رولز کیسے رہتے تھے کہ جب ایک وقت ہو جاتا تھا لڑائی بند، ادھر سے بھی لڑائی بند، ادھر سے بھی لڑائی بند، ایسا ہوتا تھا۔ لڑائی بند ہو گئی تو جو ہے ایک صحابی تھے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پلیس آپ نے چوز کیا ہے، یہ سلیکٹ کیا ہے، جو یہ پلیس، یہ جگہ قلعے کے سامنے والے حصے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا بس آپ کو ٹھیک دکھا تو آپ نے ایسے ہی سلیکٹ کر لیا؟ یعنی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کچھ نہیں بول سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، یا بحیثیت نبی آپ نے سلیکٹ کیا ہے تبھی میں کچھ نہیں بول سکتا، سمینا و اطعنا۔ لیکن اگر آپ نے ایسے ہی بس آپ کو ٹھیک دکھا تو آپ نے سلیکٹ کر لیا، اگر کچھ ایسا ہے تو بتائیے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بس مجھے ٹھیک دکھا کہ ایسا یہاں، تو ہم نے کر لیا سلیکٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹھیک نہیں دکھ رہا، یہ پلیس ہم لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بالکل جو کچھ کر رہے ہیں ان کو دکھائی دے رہا ہے، نقل و حرکت ہماری ہر چیز دشمن کے نظر میں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اچانک ہم کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور ہم جو کچھ کرنے والے ہیں ان کو سب پتہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں سے ہم ان کو دیکھ سکیں مگر وہ ہم کو نہ دیکھ سکیں۔ اور ان کو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اوپر والی جگہ پر ہے، وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کا تیر بڑی تیزی سے ہماری طرف آتا ہے، ہمارا تیر وہاں تک پہنچ نہیں پاتا صحیح طریقے سے۔ تو ہمیں اس سے ذرا اونچی جگہ چاہیے، بہت نشیب، بہت نیچی جگہ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہاری بات تو بالکل صحیح ہے، اچھی بات ہے، کوئی اچھی جگہ ڈھونڈو، مگر ہم دن میں، یعنی جب تک اجالا ہے تب تک ہم یہاں سے منتقل نہیں ہوں گے، جگہ ڈھونڈ لو، دن میں ہی جلدی سے، وقت باقی ہے، رات میں ہم اس جگہ منتقل ہوں گے، رات ہو جائے گی تو اندھیرے میں اس جگہ ہم منتقل ہو جائیں گے۔ چنانچہ رجی کے قریب جو ہے ایک جگہ ڈھونڈ لیے اور رات میں وہاں پر جو ہے منتقل ہو گئے، رات میں منتقل ہو گئے۔ اب وہاں پہنچ کر کے جب پڑاؤ پورا اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیا گیا دوسری جگہ پر، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل پرچم، یعنی بڑا پرچم عقاب کو، کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بات چھوٹی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے۔ ناطق وحی کہہ رہے ہیں کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مطلب جھنڈا جس کو دیا جائے گا، سمجھ لیجیے دلیل ہو جائے گی کہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، پروف ہو جائے گا۔
ہاں بہت بڑی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح کروائے گا. اب تمام لوگ جو ہے رات سب بے چین رہے, سب وہی سب باتیں ہو رہی ہیں, بھئی کس کو دیں گے کل جھنڈا, کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا, کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا, ہے نا. روک دیں, آج آگے بیان کریں. تو جھنڈا کس کو دیا جائے گا, جھنڈا کس کو دیا جائے گا, سب بے چین ہے, بے قرار ہے کہ صبح کس کو دیا جائے گا. آپ صبح نماز کے بعد جو ہے سب اکٹھا ہو گئے کہ جھنڈا کس کو دیا جانے والا ہے, کون ہے جو وہ اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے, اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, کون ہے وہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں زندگی میں کبھی بھی کوئی عمارت, کوئی عہدہ, کوئی لیڈری کی خواہش نہیں کیا, زندگی میں کبھی نہیں کیا کہ مجھے فلاں چیز کا لیڈر بنا دیا جائے یا فلاں چیز کا قائد بنا دیا جائے یا امیر بنا دیا جائے, کبھی بھی میں نے خواہش نہیں کی. لیکن اس دن میری خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے. اس دن میری یہ خواہش ضرور ہوئی کہ وہ جھنڈا جو ہے مجھے دے دیا جائے. میرے خیال سے بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے, کیونکہ اگر وہ بات چھیڑیں گے تو بات اور لمبی ہو جائے گی. بات یہیں پر چھوڑتے ہیں, انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر بات کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے, اور جو چیزیں ہم جان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان چیزوں کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے, کیونکہ یہ تمام جنگیں جو اس وقت ہوئی تھی امن کے واسطے ہوئی تھی, ہے نا. ایسا نہیں ہوئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہیں, کاٹتے رہیں, لڑتے رہیں, امن کے لیے ہوئی تھی. اور آج بھی جو ملک کے اندر, حالات کے اندر جو سخت قوانین لگائے جاتے ہیں, جو رولز لگائے جاتے ہیں, وہ امن کے واسطے ہی لگائے جاتے ہیں کہ امن و امان برقرار ہو, چاہے وہ فوجیں ہوں کسی ملک کی, ہے نا, یا محکمہ پولیس ہو. تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو نبی کی زندگی میں ہو رہی تھیں وہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہو رہی تھیں. ان لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی کہ جو امن کے خلاف کام کر رہے تھے. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کا ہمیں سمجھنے والا بنائے. آمین.